الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 73 تصوف احیاء العلوم جلد نمبر 5۔ اس میں انشاءاللہ تعالی دعا کے رضا کے خلاف نہ ہونے کا بیان اس سے آغاز کریں گے۔ انتہائی توجہ سے سنتے جائیے، انشاءاللہ تعالی اس کی خوب برکتیں پائیں گے۔ اہل باطل کی لا علمی اور غفلت۔ واضح رہے کہ دعا مانگنے والا مقام رضا سے خارج نہیں ہوتا۔ اسی طرح گناہوں سے نفرت کرنا اور گناہ کے مرتکب سے ناراض ہونا اور اسباب گناہ کو برا جاننا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا بھی رضا کے خلاف نہیں۔ اس بارے میں بعض اہل باطل اور حقیقت سے بے خبر لوگوں سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے سمجھا کہ گناہ، فسق و فجور اور کفر اللہ عز و جل کی قضاء و قدر سے ہیں، لہٰذا اس پر راضی رہنا واجب ہے، اور یہ بات تاویل سے لا علمی اور اسرار شرع سے غفلت پر مبنی ہے۔ دعا کرنے والوں کی تعریف و توصیف۔ بہرحال جہاں تک دعا کا تعلق ہے تو اللہ عز و جل نے اس کو ہمارے لیے عبادت ٹھہرایا۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا بکثرت دعا کرنا، جیسا کہ دعاؤں کے بیان میں گزرا، اس پر دلالت کرتا ہے۔ اور رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو رضا کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اور اللہ نے اپنے بعض بندوں کی تعریف اس طرح فرمائی ہے: یدعوننا رغبا ورہبا، ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے، اور رہا گناہوں کو ناپسند کرنا اور انہیں برا جاننا اور ان پر راضی نہ ہونا، تو بے شک اللہ نے اپنے بندوں کو اس کا مکلف بنایا ہے اور ان پر راضی ہونے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اور اس پر مطمئن ہو گئے۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ کنز الایمان: انہیں پسند آیا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی۔ گناہوں کو برا جاننے کے متعلق 4 روایات۔ پہلی ہے، جو کسی برائی کے وقت موجود ہو اور اس پر راضی رہے تو گویا وہ برائی کا مرتکب ہوا۔ چوتھی ہے، اگر کوئی بندہ مشرق میں قتل ہو اور دوسرا بندہ مغرب میں اس کے قتل پر راضی ہو تو وہ بھی اس کے قتل میں شریک ہے۔ تو یہاں پر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گمراہ لوگوں کو، جہال کو سمجھا رہے ہیں کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا بھی جائز ہے، بلکہ ضروری ہے، اور گناہوں سے نفرت بھی ضروری ہے۔ یہ اصل میں ٹاپک ہے، اور اس پر مطلب یہ سارے بیانات آگے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اچھا، ایک سوال اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ کے سناتا ہوں۔ اللہ عز و جل کی تقدیر پر راضی رہنے کے بارے میں آیات اور حدیث وارد ہوئی ہیں، پس اگر معاصی قضاء الہی کے بغیر ہیں تو یہ محال اور عقیدہ توحید میں رکھنے کا باعث ہیں، اور اگر اللہ کی تقدیر سے ہیں تو پھر ان کو برا جاننا اور ان پر ناراض ہونا اللہ عز و جل کی تقدیر کو ناپسند کرنا ہے۔ تو 2 ضدیں یعنی 2 اپوزٹ کس طریقے سے جمع ہوں گی، اور ایک ہی بات میں رضا اور ناپسندیدگی کو کیسے جمع کر سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جان لیجئے یہ امر کمزور اور اسرار علوم سے ناواقف لوگوں پر مشتبہ ہوتا ہے، اور بعض لوگوں کو اشتباہ ہوا، حتیٰ کہ انہوں نے گناہوں پر سکوت اختیار کرنے کو مقام رضا سمجھا اور اس کا نام حسن خلق رکھا۔ یہ محض جہالت ہے۔
ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رضا اور کراہت اس وقت ایک دوسرے کی ضد ہیں جب یہ دونوں ایک چیز پر ایک جہت سے وارد ہوں، لیکن اگر ایک چیز میں رضا ایک جہت سے ہو اور کراہت کسی دوسری جہت سے تو تضاد بالکل نہیں ہے۔ جیسے بعض اوقات تمہارا وہ دشمن مر جاتا ہے جو تمہارے کسی دشمن کا بھی دشمن اور اس کی ہلاکت کے لیے کوشاں ہوتا ہے، تو تم اس کی موت کو اس جہت سے تو ناپسند کرتے ہو کہ تمہارے دشمن کا دشمن مر گیا، لیکن اس وجہ سے تمہیں اچھا لگے گا کہ تمہارا دشمن مر گیا۔ اسی طرح معصیت و گناہ کی بھی دو جہتیں ہیں، ایک کا تعلق اللہ عز و جل کی ذات سے ہے، وہ یوں کہ وہ اللہ عز و جل کے فعل و اختیار اور اس کے ارادے سے ہوئی، پس اس جہت سے بندہ اس پر راضی ہوگا کہ مالک اپنی چیز میں جو چاہے اور جیسا چاہے تصرف کرے۔ اور ایک کا تعلق بندے سے ہے، وہ اس طرح کہ گناہ اس کا کسب اور وصف ہے، کسب اور وصف ہے، اور اللہ کے ہاں بندے کے ناپسند اور مبغوض ہونے کی علامت ہے، کیونکہ اس نے بندے پر دوری اور ناراضی کے اسباب مسلط فرما دیے، تو اس جہت سے گناہ بری اور قابل مذمت شے ہے۔ تو یہ مطلب بیان فرماتے ہوئے آخر میں فرماتے ہیں کہ شکوہ جو ہے نا، شکوہ خلاف رضا ہے۔ ہم بیان کر چکے ہیں کہ اللہ کی عادت جاریہ کے مطابق اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں، اور اس کو ہم نے توکل کے بیان میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور یہ بھی رضا کے خلاف نہیں، کیونکہ رضا ایک مقام ہے جو توکل کے ساتھ متصل ہے۔ البتہ شکوہ کے طور مصیبت کا اظہار کرنا اور دل سے اللہ پر ناراض ہونا رضا کے خلاف ہے، جبکہ شکر اور قدرت الہی ظاہر کرنے کے طور پر تکلیف کا اظہار کرنا رضا کے خلاف نہیں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی تقدیر پر حسن رضا میں سے ہے کہ بندہ بطور شکوہ یہ نہ کہے آج بہت گرمی ہے، یہ گرمیوں میں کہنے کی صورت میں ہے، لیکن سردیوں میں اس طرح کہنا شکر میں داخل ہے۔ شکوہ ہر حال میں رضا کے خلاف ہے۔ اسی طرح کھانے کی اشیاء کو برا کہنا اور ان میں عیب نکالنا اللہ کی قضا پر راضی رہنے کے خلاف ہے، کیونکہ کسی چیز کی مذمت اس کے بنانے والے کی مذمت ہے، اور ہر چیز اللہ عز و جل کی پیدا کی ہوئی ہے۔ اور کوئی اس طرح کہے فقر آزمائش ہے، اہل و عیال غم اور تھکاوٹ کا باعث ہیں، پیشہ اختیار کرنا تکلیف اور مشقت ہے، یہ تمام باتیں رضا میں یعنی راضی برضا میں اس کیفیت میں اس مقام میں خلل ڈالتی ہیں، بلکہ بندے کو چاہیے کہ وہ تدبیر اور مملکت کو اس کے مدبر اور مالک کے سپرد کر دے، اور وہ کہے جو امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ تونگری کی حالت میں صبح کروں یعنی امیر، یا فقر کی حالت میں غریبی میں، کیونکہ نہیں جانتا کہ ان دونوں میں سے میرے لیے کون سی حالت بہتر ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے۔ چوتھی فصل ہے گناہوں کی سرزمین سے بھاگنا اور اس کی مذمت کرنا رضا میں خلل نہیں ڈالتا۔ تو یہ بات پہلے بھی اللہ کے فضل سے ہم نے سیکھ لی، سمجھ لی کہ گناہوں سے نفرت بھی کرنی ہے اور گناہوں سے دور بھی بھاگنا ہے۔ اس باب میں اتنا ہی کافی ہے۔ باب نمبر 4 ہے حکایات و اقوال، اس میں 2 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل ہے محبین کی حکایات، اقوال اور مکاشفات۔ پہلا انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں، جسے سیدنا خضر علیہ السلام دیکھنا چاہیں۔ یہ عنوان ہے۔ کسی عارف سے پوچھا گیا کیا تم محب ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں محب نہیں بلکہ محبوب ہوں، کیونکہ محب کو زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ پھر کسی نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں آپ 7 میں سے ایک ہو۔ انہوں نے فرمایا میں پورا 7 ہوں۔ مزید فرمایا جب تم نے مجھے دیکھ لیا تو بے شک تم نے 40 ابدالوں کو دیکھ لیا۔
عرض کی گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ آپ تو فرد واحد ہیں؟ ارشاد فرمایا اس لیے کہ میں نے 40 ابدالوں کو دیکھا ہے اور ہر ابدال کے اخلاق میں سے ایک خلق پایا ہے۔ ان سے پوچھا گیا ہمیں خبر پہنچی ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا اس شخص پر تعجب نہیں جو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کو دیکھتا ہے، بلکہ تعجب تو اس پر ہے کہ جس کو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام دیکھنا چاہیں اور وہ ان سے چھپ جائے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے فرمایا آج تک جب بھی میرے دل میں یہ بات آئی کہ کوئی بھی اللہ عز و جل کا ولی ایسا نہیں رہا جس کو میں نہ جانتا ہوں، تو اسی دن میں نے اللہ عز و جل کا ایسا ولی دیکھا جس کو میں جانتا نہیں تھا۔ تو یہ مطلب اللہ والوں کی باتیں ہیں، اللہ والوں کی حکایتیں ہیں جو یہاں پر حجت الاسلام امام محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی لکھ رہے ہیں۔ اپنا مقام چھپانے کی دعا۔ حضرت سیدنا بشر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی سے پوچھا گیا آپ اس مقام پر کیسے پہنچے؟ ارشاد فرمایا میں اللہ عز و جل سے دعا کیا کرتا تھا کہ وہ مجھ سے میرے حال کو پوشیدہ رکھے اور میرے معاملے کو مخلوق پر ظاہر نہ فرمائے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے حضرت سیدنا خضر علیہ السلام کی زیارت کی اور ان سے اپنے لیے دعا کی التجا کی، تو حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے جو دعا فرمائی اللہ عز و جل تم پر اپنی عبادت کو آسان کرے۔ آپ نے مزید دعا کے لیے عرض کی تو انہوں نے فرمایا اور اس عبادت کو تم پر پوشیدہ رکھے۔ اس دعا کا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ مخلوق سے اس کو پوشیدہ رکھے، اور یہ مطلب بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کو تم سے پوشیدہ رکھے تاکہ تم اس کی طرف التفات نہ کرو۔ تم سے پوشیدہ رکھے مطلب تم اسے زیادہ نہ سمجھو، تمہیں ایسے ہی لگے جیسے میں نے عبادت کی نہیں ہے۔ بہت پیاری پیاری سٹوریز ہیں چھوٹی چھوٹی، سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چند فضائل ہیں یہاں پر۔ پہلا انشاءاللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے تمہیں مجھ پر ایمان لانے والے میرے تمام امتیوں کی مثل ایمان عطا فرمایا، اور مجھے اللہ عز و جل پر ایمان لانے والے تمام بنی آدم کی مثل ایمان عطا کیا۔ دوسری فصل ہے محبت کے متعلق مختلف مفید باتیں۔ محبت اتباع رسول کا نام ہے۔ محبت کیا ہے؟ کسی نے دائمی ذکر کو محبت کہا اور کسی نے محبوب کو ترجیح دینے کو محبت سے تعبیر کیا۔ بعض نے کہا دنیا میں باقی رہنے کو ناپسند کرنے کا نام محبت ہے، اور یہ تمام اقوال محبت کے ثمرات کی طرف اشارہ ہیں۔ رہا نفس محبت تو کوئی بھی اس کی وضاحت کے درپے نہیں ہوا۔ بعض نے کہا محبت محبوب کے ایسے وصف کا نام ہے جس کے ادراک سے دل مغلوب اور زبانیں بیان سے عاجز ہوتی ہیں۔ اچھا یہاں پر تو غالباً یہ نہیں لکھا ہوا، مگر میں نے کہیں پڑھا تھا، وہ مجھے بڑا زبردست لگا نا۔ ایک جملہ ہے محبت کے حوالے سے، کسی نے کہا ہے محبت یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی پسند آئے، آپ کو کوئی اچھا لگے، آپ کہیں کہ فلاں بڑا خوبصورت ہے، یہ محبت نہیں ہے۔ محبت یہ ہے کہ آپ کا کسی کے بغیر دل نہ لگے، یہ ہے محبت۔ مطلب یہ اور کسی نے کہا تھا کہ سوہنی چیز تو ہر ایک کو سوہنی لگتی ہے، مطلب بیوٹی تو ہر ایک کو بیوٹی ہی لگے گی نا۔ ہم بھی دن میں کتنی مطلب اللہ پاک کی خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، کیسے کیسے مناظر، کیسے کیسے شہر۔ آج کل تو موبائل پہ وہ گلوبل ولیج والا صاحب ہے نا، بیٹھے بیٹھے کتنے ملکوں کی سیر کر لو، کتنی خوبصورت چیزیں دیکھتے ہیں، مگر دیکھتے ہیں وہ بس آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں اور بس۔ مگر
اگر کوئی چیز ہم دیکھیں اور اس پہ ایسا دل آئے کہ اس کے بغیر دل نہ لگے، تو یہ کیفیت جو ہے یہ اصل میں محبت ہے۔ تو اسی کے حوالے سے یہاں پر پھر مختلف باتیں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھ رہے ہیں۔ آگے ایک عنوان ہے نیت، اخلاص اور صدق کا بیان۔ ہم شکر گزار بندوں کی تعریف کی طرح اللہ عز و جل کی تعریف بجا لاتے ہیں، اور یقین والوں کے ایمان کی طرح اس پر ایمان لاتے ہیں، اور صادقین کے اقرار کی طرح اس کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، جو تمام جہانوں کو پالنے والا، زمین و آسمان کا خالق، جن و انس اور ملائکہ مقربین کو ان کی قدرت و طاقت کے مطابق اس بات کا مکلف بنانے والا ہے کہ وہ خالصتاً اسی کی عبادت کریں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور ان لوگوں کو تو یہی حکم ہوا کہ اللہ عز و جل کی بندگی کریں نرے اسی پر عقیدہ لاتے۔ پس خالص دین متین اللہ عز و جل ہی کے لیے ہے، کیونکہ وہ ذات شرکت غیر سے بے نیاز، لوگوں سے بڑھ کر بے نیاز، اور درود ہو اس کے نبی رسولوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، اور تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاکیزہ آل و اصحاب پر۔ بے شک اہل دل حضرات کے سامنے بصیرت ایمان اور نور قرآن سے یہ بات منکشف ہو چکی ہے کہ علم و عبادت کے بغیر سعادت ابدی تک کوئی رسائی نہیں، اور علماء کے سوا سب لوگ ہلاکت میں ہیں، اور عاملین کے علاوہ سب علماء ہلاکت میں ہیں، اور مخلصین کے سوا سب عاملین ہلاکت میں ہیں۔ یعنی پہلے کیا ہے؟ علم ہو، دوسرا کیا ہے؟ علم کے مطابق عمل بھی ہو، اور تیسرا کیا ہے کہ جو عمل کیا ہے وہ خالص ہو، اخلاص والا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ مخلصین بھی بڑے خطرے میں ہیں۔ عمل بغیر نیت کے محض مشقت، اور نیت بغیر اخلاص کے ریا ہے، دکھاوا ہے، اور یہ نفاق کا ساتھی اور گناہ میں اس کے برابر ہے۔ اخلاص، صدق اور تحقیق کے بغیر گرد و غبار کے ذرات کی طرح ہے، اور ہر وہ عمل جو غیر اللہ کے ارادے کی آمیزش کے ساتھ کیا جائے اس کے بارے میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اور جو کچھ انہوں نے کام کیے تھے ہم نے قصد فرما کر انہیں باریک باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذرے کر دیا کہ روزن کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔ کاش میں جان لیتا کہ جو شخص نیت کی حقیقت کو نہیں جانتا وہ اسے درست کیسے کرے گا، یا جو شخص اخلاص کی حقیقت سے ناواقف ہے اور نیت درست کر کے اس میں اخلاص کیسے پیدا کرے گا، اور جب اخلاص کا پیکر شخص صدق کا معنی ہی نہ جانتا ہو تو اپنے نفس سے صدق کا مطالبہ کیسے کرے گا۔ لہٰذا جو بندہ اللہ عز و جل کی عبادت بجا لانے کا ارادہ رکھتا ہو اس پر سب سے پہلے نیت کا علم سیکھنا ضروری ہے تاکہ نیت کی معرفت حاصل ہو، پھر صدق اور اخلاص کی حقیقت سمجھ لینے کے بعد نیت کو عمل کے ذریعے درست کرے، نیت کو عمل کے ذریعے درست کرے، کیونکہ صدق و اخلاص ہی بندے کی نجات اور چھٹکارے کا سبب ہیں۔ پس ہم صدق اور اخلاص کے معانی کو 3 ابواب میں بیان کریں گے: نیت کی حقیقت اور اس کے معنی کا بیان، اخلاص اور اس کے حقائق کا بیان، صدق اور اس کی حقیقت کا بیان۔ سب سے پہلا باب نمبر 1 ہے نیت کا بیان۔ اس میں 5 فصلیں ہیں۔ اس باب میں درج ذیل امور بیان کیے گئے ہیں: نیت کی فضیلت، نیت کی حقیقت، نیت عمل سے بہتر ہے، نفس سے متعلق اعمال کی ترجیح، نیت کا غیر اختیاری ہونا۔ پہلی فصل ہے نیت کی فضیلت کا بیان۔ نیت کی فضیلت سے متعلق آیات، حدیث اور اقوال۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، پارہ 7 سورہ انعام آیت نمبر 52، ترجمہ کنز الایمان:
اور دور نہ کرو انہیں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام اس کی رضا چاہتے۔ اس آیت مقدسہ میں یریدون یعنی ارادے چاہت سے مراد نیت ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العجوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔ تو جس کی ہجرت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی ہوگی۔ اور جس کی ہجرت دنیا کو پانے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہو تو اس کی ہجرت اسی کی طرف ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ یہ بخاری شریف کی سب سے پہلی حدیث پاک ہے۔ اللہ کے فضل سے ہم نے نزہۃ القاری شرح بخاری میں بھی پڑھی تھی۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کی اکثر شہداء بستر پر مرنے والے لوگ ہوں گے، اور جہاد میں قتل کیے گئے بہت سے لوگوں کی نیتوں کو اللہ عز و جل جانتا ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل یعنی موافقت پیدا کر دے گا۔ اس آیت تجربہ میں نیت کو توفیق کا سبب قرار دیا گیا ہے۔ نیت سے متعلق 18 احادیث اور روایات۔ سب سے پہلی، بے شک اللہ عز و جل تمہاری صورتوں اور تمہارے اموال کی طرف نظر نہیں فرماتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے۔ دلوں کی طرف نظر فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ نیت کا محل ہے کہ بندہ جو عمل کر رہا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے، سوچ اس کی کیا ہے۔ اچھی نیت کا صلہ ایک عنوان ہے۔ روایت نمبر 9 ہے، اسرائیلی روایت میں ہے کہ ایک شخص قحط کے زمانے میں ریت کے ایک ٹیلے کے پاس سے گزرا تو اس نے اپنے دل میں کہا، اگر یہ ریت غلہ ہوتا تو میں اسے لوگوں میں تقسیم کر دیتا۔ اللہ عز و جل نے اس وقت کے نبی علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اس بندے سے کہہ دیں کہ اللہ عز و جل نے تمہارا صدقہ قبول کیا اور تمہاری اچھی نیت کا بدلہ دیا کہ اتنی ریت برابر غلہ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کیا۔ سبحان اللہ۔ نمبر 10 ہے، کئی حدیث میں مروی ہے، جو کسی نیکی کا ارادہ کرے لیکن کر نہ سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نیت کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اکثر بیانات ہیں، تو ان کو بھی سن کے آپ انشاءاللہ تعالیٰ اس میں مزید نکھار پیدا کر سکتے ہیں۔ نیت سے متعلق 13 اقوال و روایات۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، افضل عمل اللہ عز و جل کے فرائض کو ادا کرنا، اس کی حرام کردہ چیزوں سے بچنا اور اللہ کے ہاں نیت کا سچا ہونا ہے۔ نمبر 11 ہے، حضرت سیدنا حسن بصری علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں، نیتوں کی وجہ سے ہی جنتی ہمیشہ جنت میں اور جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اللہ اللہ۔ نمبر 12 ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تورات شریف میں ہے کہ جو عمل میری رضا کی خاطر کیا جائے وہ تھوڑا بھی بہت ہے، اور جس عمل سے غیر اللہ کی رضا مقصود ہو وہ زیادہ بھی کم ہے۔ دوسری فصل ہے نیت کی حقیقت۔ جان لو نیت، ارادہ اور قصد ایک ہی معنی میں دلالت کرنے والے مترادف الفاظ ہیں، اور وہ ایک قلبی حالت اور صفت ہے جسے علم اور عمل نے گھیر رکھا ہے۔ علم اس سے پہلے ہوتا ہے کیونکہ اس حالت کی اصل اور شرط علم ہی ہے، جبکہ عمل اس کے تابع ہوتا ہے کیونکہ یہ اس حالت کا ثمرہ اور اس کی فرع ہے۔ اس لیے کہ ہر عمل یعنی ہر حرکت اور سکون اختیاری علم، ارادہ اور قدرت 3 چیزوں سے پورا ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ انسان اسی چیز کا ارادہ کر سکتا ہے جس کا علم ہو، لہٰذا علم کا ہونا ضروری ہے، اور ارادے کے بغیر عمل نہیں کر سکتا، لہٰذا ارادہ بھی ضروری ہوا۔ اور ارادے کا معنی یہ ہے کہ دل اس چیز کی طرف برانگیختہ ہو جسے وہ اپنی غرض کے موافق سمجھے، خواہ ابھی
یا مستقبل میں۔ تو یہ ایک مطلب بنیادی، بالکل بنیادی سی بات ہے نیت کے حوالے سے۔ تیسری فصل ہے حدیث مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے کہ اسرار و رموز۔ جان لو بعض اوقات یہ گمان ہوتا ہے کہ اس ترجیح کا سبب یہ ہے کہ نیت ایک پوشیدہ چیز ہے جسے اللہ عز و جل کے سوا کوئی نہیں جانتا، جبکہ عمل ظاہر ہوتا ہے اور پوشیدہ عمل کو ایک گونا فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ یہ بات درست ہے، لیکن مراد یہ نہیں، کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے دل سے ذکر اللہ کرنے کی نیت کرے یا مسلمانوں کے مصالح کے بارے میں غور و فکر کرنے کی نیت کرے، تو حدیث پاک کا عموم تقاضا کرتا ہے کہ تفکر کرنے کی نیت نفس تفکر سے بہتر ہو۔ کبھی یہ گمان ہوتا ہے کہ سبب ترجیح یہ ہے کہ نیت عمل کی آخر تک باقی رہتی ہے جبکہ اعمال میں دوام نہیں ہوتا۔ یہ بات بھی ضعیف ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کثیر عمل تھوڑے عمل سے بہتر ہے، اور بات ایسے نہیں ہے، کیونکہ اعمال نماز کی نیت بعض اوقات دائمی نہیں ہوتی، صرف چند گنتی کے لمحات تک ہوتی ہے، جبکہ اعمال نماز میں دوام ہوتا ہے۔ حدیث پاک کا عموم اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہو۔ بعض اوقات اس کا معنی یوں بیان کیا جاتا ہے کہ نیت محض بلا نیت عمل سے بہتر ہے، اور یہ بات ایسے ہی ہے، لیکن اس کا مراد ہونا بعید ہے، کیونکہ بغیر نیت یا غفلت کے ساتھ عمل کرنے میں کوئی خیر نہیں، جبکہ محض نیت خیر ہو، اور ترجیح ان چیزوں میں ظاہر ہوتی ہے جو اصل خیر میں مشترک ہوں۔ تو یہاں پر اس حدیث کا مطلب سمجھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ ہر عبادت نیت اور عمل سے مرتب ہوتی ہے، تو نیت بھی امور خیر میں سے ہے اور عمل بھی، لیکن جملہ عبادات میں سے نیت عمل سے بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں میں سے ہر ایک کی مطلوب میں تاثیر ہوتی ہے، اور نیت کی تاثیر عمل کی نسبت زیادہ ہوتی ہے۔ تو حدیث پاک کے معنی یہ ہوئے کہ جملہ عبادات میں سے مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے جو خود ایک نیکی ہے۔ حدیث مذکور کا معنی، مذکورہ فرمان مصطفیٰ کا معنی یہ ہے کہ بندے کو نیت میں بھی اختیار ہے اور عمل میں بھی، اس اعتبار سے یہ دونوں عمل ہیں، لیکن ان دونوں میں سے بہتر نیت ہی ہے۔ جہاں تک نیت کے خیر اور عمل پر اس کی ترجیح کا تعلق ہے تو اسے وہی سمجھ سکتا ہے جو مقاصد دین اور اس کے طریقے کو سمجھتا ہو، اور یہ بھی جانتا ہو کہ مقصد تک پہنچنے میں طریق یعنی راستے کی تاثیر کیا ہوتی ہے، اور بعض آثار کو بعض پر قیاس کرے تاکہ مقصود کی طرف نسبت کرتے ہوئے زیادہ راجح اثر ظاہر ہو۔ چوتھی فصل ہے نیت سے متعلق اعمال کی ترجیح کا بیان۔ جان لیجیے کہ اگرچہ اعمال کی بہت سی اقسام ہیں، قول ہے، فعل ہے، حرکت ہے، سکون ہے، فائدے کا حصول ہے، دفع ضرر ہے، فکر ہے اور ذکر وغیرہ، اتنے افعال ہیں کہ انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اصل میں ان کی 3 قسمیں ہیں: طاعات، معاصی، مباحات۔ پہلی قسم ہے معاصی یعنی گناہ۔ نیت کی وجہ سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے کسی جاہل کو فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے کہ عموم سے جو گمان نہیں کرنا چاہیے کہ نیت کی وجہ سے گناہ نیکی میں تبدیل ہو جائے گا۔ جیسے ایک شخص کسی کا دل خوش کرنے کی خاطر کسی دوسرے کی غیبت کرے، یا غیر کے مال سے کسی فقیر کو کھلائے، یا حرام مال سے کوئی مدرسہ یا مسجد سرائے بنائے اور اس کا ارادہ نیکی کا ہو، تو یہ سب باتیں جہالت پہ مبنی ہیں، اور نیت انہیں ظلم، زیادتی اور گناہ ہونے سے نکالنے میں مؤثر نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت ایک عمدہ اور زبردست پوائنٹ جو ہے ہمیں اس میں سیکھنے اور سمجھنے کو ملا کہ گناہ میں اچھی نیت بھی ہو تو گناہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری قسم طاعات۔ عبادات اپنی اصل صحت اور ثواب کی زیادتی میں نیت کے ساتھ مربوط یعنی ملی ہوئی ہیں۔ جہاں تک اصل صحت کا تعلق ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ صرف عبادت الہی کی نیت سے وہ عمل بجا لائے، کسی اور کے لیے نہیں۔ پس اگر ریا یعنی دکھاوے کی نیت کرے گا تو وہ عمل معصیت یعنی نافرمانی ہو جائے گا۔
اور رہا ثواب میں اضافہ تو اس کی صورت یہ ہے کہ ایک عمل خیر میں کئی نیتیں کرے، کیونکہ ایک نیک کام میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں اور ہر نیت کا ثواب ملے گا، کیونکہ ان میں سے ہر نیت ایک نیکی ہے، پھر ہر نیکی کا ثواب 10 گنا بڑھ جاتا ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں وارد ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص مسجد میں بیٹھے تو یہ ایک ثواب کا کام ہے اور وہ اس میں کئی نیتیں کر سکتا ہے، حتیٰ کہ اس کی وجہ سے متقین کے اعمال کا ثواب حاصل کر سکتا ہے اور مقربین کے درجات تک پہنچ سکتا ہے۔ مسجد میں بیٹھنے کی 8 نیتیں۔ پہلی نیت، اس بات کا اعتقاد رکھے کہ یہ اللہ عز و جل کا گھر ہے اور اس میں داخل ہونے والا اللہ کی زیارت کرتا ہے۔ مسجد میں بیٹھنے والا زیارت الہی کی نیت سے بیٹھے اور پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو وعدہ فرمایا اس کے حصول کی امید رکھے کہ اللہ عز و جل کے حبیب نے ارشاد فرمایا، جو مسجد میں بیٹھا تحقیق اس نے اللہ عز و جل کی زیارت کی، اور جس کی زیارت کی جائے اس پر حق ہے کہ وہ زیارت کرنے والے کا اکرام کرے۔ دوسری نیت، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار کی نیت کرے تو جب تک وہ نماز کے انتظار میں رہے گا نماز کا ثواب پائے گا۔ اس فرمان باری تعالی ورابطوہ کا بھی معنی ہے۔ تیسری نیت، کان، آنکھ اور دیگر اعضاء کو حرکات و ترددات سے روک کر رہبانیت اختیار کرنے کی نیت کرے، کیونکہ اعتکاف روزے کی طرح رک جانے کا نام ہے اور یہ ایک طرح کی رہبانیت ہے۔ چنانچہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی رہبانیت مساجد میں بیٹھنا ہے۔ چوتھی نیت، اپنی تمام تر توجہ ذات باری تعالیٰ پر مرکوز رکھے، دل کو امور آخرت کی طرف لگائے اور مشاغل اس معاملے میں رکاوٹ بنتے ہیں انہیں مسجد میں خلوت اختیار کر کے دور کرنے کی کوشش کرے۔ پانچویں نیت، اللہ عز و جل کا ذکر کرنے یا سننے کے لیے تنہائی اختیار کرے، جیسا کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح۔ کس کو ثواب ملتا ہے؟ حدیث میں ہے، جو شخص صبح کے وقت اللہ عز و جل کا ذکر کرنے یا لوگوں کو ذکر کی طرف مائل کرنے کے لیے مسجد میں گیا وہ راہ خدا میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ چھٹی نیت ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی صورت میں علم کا فائدہ پہنچانے کی نیت کرے، کیونکہ مساجد میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نماز درست نہیں پڑھتے یا ناجائز امور کا ارتکاب کرتے ہیں، تو یہ انہیں نیکی کا حکم دے، دین کا راستہ بتائے تاکہ وہ خیر کی بات اس سے سیکھیں، یہ اس میں شریک اور اس طرح اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو۔ ساتویں نیت، کسی دینی بھائی سے یا آج کی اصطلاح جو دعوت اسلامی کی ہوتی ہے کسی اسلامی بھائی سے استفادہ کی نیت کرے، کیونکہ یہ غنیمت اور آخرت کا ذخیرہ ہے اور مسجدیں اللہ عز و جل کے لیے محبت کرنے والے دینداروں کے پائے جانے کی جگہ ہیں۔ آٹھویں نیت، اللہ عز و جل سے حیا کرتے ہوئے گناہ چھوڑ دے اور اس بات سے ڈرے کہ اللہ عز و جل کے گھر میں کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے اس کی عزت پامال ہوتی ہے۔ تو مطلب ایک ہی کام میں کئی نیتیں کرنے سے بندے کو زیادہ ثواب ملتا ہے، اور سب سے بنیادی نیت کیا ہے؟ جو بھی نیکی کرنی ہے اللہ کے لیے کرنی ہے، اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے بالکل نہیں کرنی۔ تیسری قسم ہے مباحات، جائز امور۔ ہر مباح یعنی جائز کام میں ایک یا اس سے زیادہ نیتیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے وہ مباح کام عمدہ عبادات میں سے ہو جاتا ہے اور ان کی وجہ سے بلند درجات حاصل ہوتے ہیں، تو وہ شخص بہت بڑے خسارے میں ہے جو ان سے غافل ہے اور ان کاموں کو آوارہ چھوڑے پھرتے جانوروں کی طرح سہون، بھول اور غفلت سے بجا لاتا ہے۔ بندے کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی خطرے قدم یا لمحے کو حقیر سمجھے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ کیوں کیا، کس نیت سے کیا۔ یہ معاملہ ان مباح امور کا ہے جن میں کسی کراہت کا شائبہ نہیں۔ اسی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس دنیا کے حلال کا حساب ہے اور حرام پر تو عذاب ہے۔ یہ ترجمہ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں، اس کے حلال کا حساب اور حرام پر عذاب ہے۔ ایک بار پھر سن لیجئے، یعنی اس دنیا کے حلال کا حساب اور حرام پر عذاب ہے۔ تو جو حلال کام ہم کرتے ہیں نا، جائز کام، جب ہم کہتے ہیں جائز ہے جی، یہ بھی جائز ہے، تو کیوں کر رہے ہیں؟ کیا نیت کی ہے اس میں؟ سمجھے بات؟ اس میں بھی اچھی نیتیں کر لی جائیں تو وہی جائز کام کار ثواب اور عبادت بن جاتا ہے۔
دو گناہ کا ایک عنوان ہے، وہ پڑھتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ حضرت سیدنا سفیان ثوری علیہ رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں جو شخص کسی کو کھانے کی دعوت دے حالانکہ اسے کھلانا نہیں چاہتا، اگر وہ اس کی دعوت قبول کر کے کھا لے تو دعوت دینے والے پر 2 گناہ ہوں گے، اور اگر نہ کھائے تو اس پر 1 گناہ ہے۔ ایک گناہ سے آپ کی مراد نفاق، جبکہ دوسرا گناہ یہ ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو ایسے کام پر برانگیختہ کیا کہ اگر وہ جان لیتا تو ضرور اسے ناپسند کرتا۔ پس بندے کو چاہیے کہ اس طرح اپنے تمام اعمال میں نیت تلاش کرے، لہٰذا کسی کام کا کرنا نہ کرنا نیت کے بغیر نہ ہو۔ اگر اس وقت نیت حاضر نہ ہو تو توقف کرے، یعنی ٹھہر جائے، سوچے، کیونکہ نیت تحت اختیار نہیں۔ تو یہاں تک اللہ کی فضل سے آج ہم نے پڑھا سنا ہے، انشاءاللہ تعالی مزید اگلے لیکچر میں سنیں گے، سمجھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں خوب علم دین حاصل کرنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔